اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا چینل فطرت چینل اور فطرت چینل پہ میں آپ کا میزبان حکیم مدثر چٹھا آپ کا معالج آج کے آپ کے سلسلے آپ کی صحت میں ایک عنوان کے ساتھ، اور یہ آج کا ہمارا پہلا عنوان ہے۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کا ہمارا موضوع ہے آپ کی غذا۔ آج ہم انشاءاللہ بہت سی باتیں کریں گے آپ کی غذا کے متعلق، غذا کا آپ کی زندگی میں کیا کردار ہے، اور غذا کے متعلق وہ باتیں جن کو آج تک سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ناظرین غور کریں، ایک وقت تھا جب آپ میں سے ہر کوئی، آپ، میں، آپ کے دوست احباب، آپ کے والدین، کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک خاص وصف کے بعد رحم مادر میں آپ کا نطفہ ٹھہرا، اور جب نطفہ ٹھہرا تو اس وقت یہ ایک بالکل ایک مائنر سا لوتھڑا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، خون کا جو جمنا شروع ہوتا ہے اور یہ یوٹرس کی دیواروں کے ساتھ چپک جاتا ہے، اور چپک کے یہ بالکل اس مقام پہ وہاں سے خون چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ کیا ہوا کہ اس وقت یہ ایک معمولی سا نقطہ ہے جو ایک عورت کے رحم کے اندر چپکا ہے، اور وہاں سے اس نے چپکنے کے بعد کچھ حاصل کرنا شروع کر دیا ہے۔ جیسے ہی یہ وہاں پہ کچھ حاصل کرتا ہے تو اس کی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے یہ پھر آگے پھیلتا پھولتا ہے اور اپنا اور وہاں سے پھر یہ اپنے ایک سفر کا دورانیہ مکمل کرتا ہے جو کم و بیش 9-10 دن کا ہوتا ہے۔ تو اس سارے دورانیے میں یہ کیا کرتا ہے؟ اس سارے دورانیے میں یہ ایک چیز حاصل کرتا ہے جسے غذا کہا جاتا ہے۔ حاصل ہونے والی غذا اس کی ماں کے خون سے حاصل ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کی ماں کا جو خون ہے وہ کیسے بن رہا ہے، بچہ جانتا ہے کہ وہ غذا کھاتی ہے، پانی پیتی ہے، دودھ پیتی ہے، مختلف چیزیں استعمال کرتی ہے، اور ان چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد اس کا خون بنتا ہے، اور وہی خون وہ جنین حاصل کرتا ہے اور اس میں سے اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اب غذا پہ پلتے پلتے وہ اپنے 9-10 دن گزارتا ہے۔ اسی دورانیے میں وہ ایک نقطے سے ایک مکمل بچے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اسی دورانیے میں اس کے ہاتھ بنتے ہیں، کان بنتے ہیں، ناک بنتے ہیں، چہرہ بنتا ہے، اس کے دانت بنتے ہیں، اس کے انواع و اقسام کے آرگنز بنتے ہیں، اور ان آرگنز کے بننے کے بعد جب اس کی تکمیل ہوتی ہے تو پھر یہ اس دنیا کو چھوڑ کے آپ کی دنیا میں آ جاتا ہے، یعنی اس دنیا میں آ جاتا ہے، اس کی پیدائش ہو جاتی ہے، اور پیدائش ہونے کے ساتھ ہی اب اس کی غذا کا سلسلہ بدل جاتا ہے۔ پہلے یہ غذا حاصل کر رہا تھا ماں کے خون کے ذریعے، اب یہ غذا حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے ماں کے دودھ کے ذریعے۔ تو اگر ہم غور کریں تو دودھ جو ہے ہم بھی بطور غذا استعمال کرتے ہیں، جس میں مختلف جانداروں کے دودھ ہوتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کا دودھ اس کے بنے ہوئے خون سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کا خون اگین آپ
دوبارہ ریپیٹ کر لیں کہ اس کی کھائی ہوئی غذا سے بنتا ہے۔ اب جو غذا وہ کھاتی ہے اسی کے ذریعے اسی کے اثرات لے کے اس کا خون بنتا ہے، اور اسی خون سے پھر دودھ بنتا ہے، اور وہی دودھ جو ہے وہ ایک نو مولود بچہ پیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذا کے متعلق حضرت انسان میں ایک حس رکھی ہے، ایک انسیت رکھی ہے، اور ایک احساس رکھا ہے کہ جب اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ روتا ہے، بلکتا ہے، چلاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بچہ جو ابھی بھی پیدا ہوا ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اس کی والدہ کو پتہ چلتا ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، یعنی اس کو اس کی غذا مہیا کرتی ہے۔ تو کرتے کرتے یہ بچہ جو بھی پیدا ہوا ہے یہ پھر افزائش اس کی سے یہ پھر بڑھاپے میں جاتا ہے، اور بڑھاپے سے یہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اس سارے سفر میں آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ایک چیز اس کے ساتھ جب اس کی ابھی ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کے اس کی موت تک وہ اس کے ساتھ جڑی رہتی ہے، کامن رہتی ہے، اور اس کے لیے ہی یہ بلکتا ہے، روتا چلاتا ہے، طرح طرح کے جرائم کرتا ہے، طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتا ہے، مشقتیں کرتا ہے، وہ ہے اس کی غذا۔ اب غور کریں کہ جب اس کا آغاز ہوا، آغاز سے لے کے موت تک یہ ساری زندگی غذا کھاتا ہے، ساری زندگی غذا کھاتا ہے۔ غذا کھاتے کھاتے یہ تندرستی کے بہترین ایام گزارتا ہے، اور غذا کھاتے کھاتے ہی یہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اہم نقطہ، اہم راز ہمارے سامنے ابھر کے آیا کہ انسان اگر تندرست ہے تو وہ بھی غذا کی بدولت ہے، اور انسان اگر بیمار ہوا ہے تو وہ بھی غذا کی وجہ سے ہی بیمار ہوتا ہے۔ اب یہ غذا اسے، اب ذرا غذا کے اس راز کو دوبارہ سے سمجھ لیں کہ انسان کی صحت مند زندگی میں دوا کا کوئی کردار نہیں ہے۔ انسان کی صحت مند زندگی میں دوا کا کوئی کردار نہیں ہے، دوا کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی صحت مند زندگی کا تصور کرتا ہے تو اس کے سامنے صرف ایک ہی چیز ہے جسے غذا کہتے ہیں۔ غذا کھاتے کھاتے یہ تندرست ہوتا ہے، اور غذا کھاتے کھاتے ہی یہ بیمار ہو جاتا ہے۔ جب بیمار ہوتا ہے تو بیمار ہونے کے بعد یہ دوا حاصل کرتا ہے، دوا کھاتا ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ دوا نے انسان کو بیمار نہیں کیا، انسان کو بیمار تو اس کی غذا نے کیا ہے۔ اب ہوا کیا کہ جناب کیسے ہو گیا کہ ایک غذا کھاتے کھاتے انسان تندرست ہے، صحت مند ہے، صحت مند زندگی کے بہترین ایام گزار رہا ہے، لیکن اسی غذا کو کھاتے کھاتے اب ہوا کیا ہے کہ یہ بیمار ہو گیا۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ اب ہمارے سامنے چند راز ابھر کے آتے ہیں۔ وہ راز کیا ہیں کہ اس نے جو غذا کھائی یا تو وہ غلط کھائی، یا اس نے ضرورت سے ہٹ کے کھائی، یا اس نے ایسی غذا کھائی جو اس کی طبیعت کے بالکل الٹ تھی۔ غلط غذا کھانے کی وجہ سے یہ بیمار ہوا، بیمار ہونے کے بعد یہ اب ایک نئی چیز کی طرف جا رہا ہے جسے دوا کہتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پہ ایک انتہائی اہم بات سامنے آتی ہے کہ غذا جو ہے وہ بہت ہی پاورفل چیز ہے، ساری زندگی انسان کو تندرست رکھتی ہے، ایک نقطے سے کڑی الجوان بنا دیتی ہے۔ تو اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو غذا انسان کو تندرست رکھتی ہے، تندرستی ہی کے حالت میں بیمار کر دیتی ہے، وہی غذا انسان کو دوبارہ سے تندرست بھی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ غذا ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ طاقتور اور تندرست رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ انسان صحت مند رہتے ہوئے صحت مند رہنے کے لیے غذا کھاتا ہے، غلط غذا کھانے کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے،
اور بیمار ہونے کے بعد دوا کھاتا ہے، تو اب یہاں پہ جو سب سے اہم بات آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جس غذا نے آپ کو بیمار کیا ہے وہی غذا آپ کو تندرست کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ کیسے؟ ذرا غور کریں کہ یہ وہی غذا ہے جس نے آپ کو گزشتہ کئی سالوں میں صحت مند رکھا تو ہے، اس کی طاقت تھی تو اس نے صحت مند رکھا ہے، اور پھر کیا ہوا کہ اسی غذا کی طاقت نے آپ کو بیمار کر دیا۔ اب جو غذا پہلے تندرست رکھ رہی تھی، صحت مند رکھ رہی تھی، اب وہی غذا آپ کو دوبارہ سے تندرست بھی کر سکتی ہے۔ یہ انتہائی اہم راز ہے۔ اصل میں ہوتا یوں ہے، ہم ایک بھیڑ چال کی طرف چلے گئے ہیں کہ جیسے ہی ہم کسی غیر فطری عمل کو اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں، مثال کے طور پہ سر درد ہوا، فوراً دوا کی طرف دوڑ گئے۔ ہمارے آنکھ میں درد ہوا، ہم فوراً دوا کی طرف چلے گئے۔ پیٹ میں درد ہوا، کوئی ایسی چیز، کوئی ان نون چیز آپ کے ساتھ چپک گئی جو آپ کے ساتھ پہلے سے نہیں، تو فوراً آپ سوچتے ہیں اور فوراً دوا کی طرف دوڑتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کسی اپنے قریبی میڈیکل سٹور پہ، وہاں پہ جا کے ایک بدترین عمل آپ اختیار کرتے ہیں جسے سیلف میڈیکیشن کہا جاتا ہے، اور سیلف میڈیکیشن کے عمل میں آپ وہاں سے کچھ بھی خریدتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ آپ کا جسم کیا ہے، آپ کے جسم کی ساخت کیا ہے، آپ کے جسم کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، لیکن آپ وہاں سے کچھ بھی لیتے ہیں، اس کو نگل لیتے ہیں اور آپ کی وہ علامت وقتی طور پہ دور ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہوا کیا ہے، آپ نے اصل سبب کی طرف غور ہی نہیں کیا۔ آپ کو بیمار تو آپ کی غذا نے کیا۔ اگر آپ اپنی غذا کو بہترین کرتے، پہلے سے بہتر کرتے، اس غلطی کو دور کرتے جس غلطی کی وجہ سے آپ بیمار ہوئے ہیں، تو آپ اس غلطی کو دور کرنے کے ساتھ بغیر دوا کے ہی ٹھیک ہو جاتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آج کا ہمارا سلسلہ جو ہے یہ اسی ٹاپک کی طرف ہے۔ ہم آپ کو یہی باور کرانا چاہتے ہیں، یہی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی غذا ہی آپ کو بیمار کرتی ہے، بیمار کرنے سے پہلے آپ کی غذا ہی آپ کو تندرست رکھتی ہے، اور بیمار کرنے کے بعد غذا ہی واحد ایسی چیز ہے جو آپ کو دوبارہ سے تندرست کر سکتی ہے۔ اب جب اتنا اہم ترین راز ہم نے غذا کے متعلق جان لیا، تو اب ہمارے سامنے کئی ایک سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا ہمیں کیوں کھانا ہے، ہم کھاتے کیوں ہیں، ہم غذا کیوں کھاتے ہیں، سب سے پہلا سوال۔ اس کے بعد ہمیں اگلا سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے، یعنی اگلا سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم نے کب کھانا ہے، اور اس کے بعد ایک چوتھا سوال آتا ہے کہ ہم نے کتنا کھانا ہے۔ یہ انتہائی اہم ترین سوالات ہیں، یہ چار سوالات ہیں کہ مجھے کیوں کھانا ہے، مجھے کیا کھانا ہے، مجھے کب کھانا ہے، اور مجھے کتنا کھانا ہے۔ اگر آپ ان چار سوالوں کے جوابات اپنے ذہن میں بٹھا کے پختہ کر لیں گے اور ان پہ عمل پیرا ہو جائیں گے، تو یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی موت تک، دیکھیں یاد رکھیں موت جو ہے وہ برحق ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور ہر مخلوق کو فنا ہو جانا ہے، تو حضرت انسان بھی اسی فانی مخلوق میں شامل ہے۔ موت اٹل ہے، اس کو آنی ہے، اس نے جانا ہے اس دنیا سے اپنا سفر مکمل کرنے کے بعد، لیکن ایک معالج کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس سفر جو ہے، یہ سفر جو گزار رہا ہے یہ آسانی کے ساتھ گزرے۔ تو معالج کے لیے جو آسانیاں مہیا کرنے کی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ اس کی صحت تندرست رہے، اس کی صحت بحال رہے، یہ تندرستی کی حالت میں اپنا وقت گزارے، اپنے آپ کو خوش رکھے، اپنی ضروریات کو بہترین انداز میں پورا کرے، اور اپنی ضروریات کو پورا کرتے کرتے یہ راہی ملک آدم ہو جائے۔ تو اب چار سوالات اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے اور ان کے جوابات کو ازبر کر لیں گے تو آپ یاد رکھیں کہ بہت کم بیمار ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ آپ کو کیوں کھانا ہے، دوسرا سوال ہے کہ آپ کو کیا کھانا ہے، تیسرا سوال ہے کہ آپ کو کب کھانا ہے، اور چوتھا سوال ہے کہ آپ کو کتنا کھانا ہے۔ اب اس سلسلے میں گو کہ یہ سلسلہ لمبا تو ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ اس سلسلے میں آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہے تو انشاءاللہ آپ کو وہ باتیں
وہ راز کی باتیں آج حاصل ہوں گی کہ جن کو آپ اختیار کرتے ہوئے اپنے والدین کی، اپنے عزیز و اقربا کی، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی اور اپنے ریلیٹیو، اپنے دوستوں کی صحت کو بہتر سے بہتر کر سکیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ ہمیں کیوں کھانا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو چیز اس کائنات میں پیدا ہوئی ہے، جو تخلیق شدہ ہے، یہ فانی ہے، لیکن اس کو بننے سے لے کے فنا ہونے تک ایک دورانیہ گزارنا ہے، ایک وقت گزارنا ہے۔ اب اپنے نومولودی کے دن کو گزارتے ہوئے بچپنے میں جاتا ہے، بچپنے سے پھر یہ لڑکپن میں جاتا ہے، لڑکپن سے پھر یہ جوانی میں جاتا ہے، اور جوانی میں کڑیل جوان بنتا ہے، اور کڑیل جوان بننے کے بعد یہ 80 سال یا 70 سال یا 50 سال، تو یاد رکھیں کہ یہ اٹل حقیقت ہے کہ اس نے 50 سال سے پہلے مرنا نہیں ہے، یہ 50 سال پورے کرے گا۔ اب ان 50 سالوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو اپنے جسم کو قائم رکھنا ہے، اسے برقرار رکھنا ہے، اس کو گھسنے نہیں دینا۔ اب ہوتا یوں ہے کہ یہ اپنی ساری زندگی میں کیا کرتا ہے کہ مختلف کام کاج کرتا ہے، چلتا ہے، دوڑتا ہے، مختلف اپنی سرگرمیاں انجام دیتا ہے۔ تو ان سرگرمیوں کی انجام دہی میں اس کی غذا استعمال ہوتی ہے، اس کی طاقت استعمال ہوتی ہے، اس کی طاقت صرف ہوتی ہے، اس کی انرجی کنزیوم ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہی اس کے جسم میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب اس ٹوٹ پھوٹ کے عمل کو دوبارہ مرمت کرتے رہنے کے لیے، اس استعمال شدہ انرجی کو حاصل کرنے کے لیے اسے کسی ایندھن کی ضرورت ہے۔ تو وہ ایندھن یہ غذا کی صورت میں حاصل کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہمارے پہلے سوال کی جو ضرورت تھی وہ واضح ہو گئی کہ انسان اپنی استعمال شدہ انرجی کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے، اپنی قوت کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے، دوبارہ سے حاصل کرنے کے لیے غذا کھاتا ہے۔ یعنی سب سے پہلا سوال تھا کہ ہمیں کیوں کھانا ہے، تو اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ اپنی صرف شدہ، اپنی ضائع شدہ جسمانی قوت کو اور جسم کی ٹوٹ پھوٹ کو دوبارہ سے مرمت کرنے اور قوت کو دوبارہ سے حاصل کرنے کے لیے ہمیں غذا کھانی ہے۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے ہمارا، اگلا سوال ہے، یعنی ہم یہ بات جان چکے کہ غذا ہمیں اس لیے کھانی ہے کہ ہم اپنی قوت کو دوبارہ سے حاصل کر سکیں اور اپنے جسم کو مرمت کر سکیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے، ہمیں کیا کھانا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارا جسم جو ہے یہ مختلف قسم کے میٹیریل سے مل کے بنا ہے۔ اگر ہم سادہ سی اس کی ابتدائی ترکیب پہ جائیں تو اس کی انسان کی اولین اکائی جو ہے یہ خلیہ ہے، سیل ہے، اور خلیہ اگر غور کریں تو ایک ایسا جاندار جسم ہے، ایک ایسی جاندار اکائی ہے جو خوردبین سے دیکھی جا سکتی ہے، ظاہری آنکھ سے تو وہ نظر بھی نہیں آتی، لیکن انسان اپنے اس جسم کے ساتھ، جو جسم آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، جس جسم کو ہم محسوس کرتے ہیں، یہ لاکھوں کروڑوں خلیات یا زندہ اکائیوں کا مجموعہ ہے۔ اب تک کی تحقیقات کے مطابق انسان کے جسم میں بنیادی طور پہ 4 قسم کے خلیات پائے جاتے ہیں، 4 قسم کی زندہ اکائیاں پائی جاتی ہیں، جنہیں میڈیکل سائنس میں ہم 4 مختلف سیلز کے طور پہ جانتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پہ نرو سیلز، مسل سیلز، ایپیتھیلیل سیلز اور کنیکٹڈ سیلز۔ اب یہی سیلز جب آگے بڑھتے ہیں، اپنے ہم جنس، اپنے ہی جیسے سیلز کے ساتھ ملتے ہیں، مل کے گرو کرتے ہیں، ایک سٹرکچر بناتے ہیں، تو اس سٹرکچر کو سائنس میڈیکل ٹرمینالوجی میں ٹیشو کہتی ہے، طبی اصطلاح میں اسے
نسیج کہا جاتا ہے، یا اور اگر سادہ کریں تو اسے طبی اصطلاحی زبان میں مفرد عضوی کہا جاتا ہے یا سمپل آرگن بھی کہا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ انسانی جسم کی بنیادی اکائی میں 4 قسم کے زندہ خلیات حصہ لیتے ہیں، اور یہی زندہ خلیات جو ہیں جب اپنے جیسے ہم جنس خلیات کے ساتھ باہم مشترک ہوتے ہیں، ملتے ہیں، تو ان سے جسم تعمیر ہوتے ہیں، جن کو ہم نسیجیں کہتے ہیں، جن کو ہم ٹیشوز کہتے ہیں۔ یہ ٹیشوز 4 قسم کے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ یہ ٹیشوز 4 قسم کے ڈیولپ ہوتے ہیں، جنہیں ہم نروس ٹیشو کہتے ہیں، مسکولر ٹیشو کہتے ہیں، ایپیتھیلل ٹیشو کہتے ہیں، کنیکٹیو ٹیشو کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہی جتنے جو 4 قسم کے سیلز تھے ان کے ساتھ مل کے یہ 4 قسم کی نسیجیں یا ٹیشوز ڈیولپ ہوتے ہیں، اور یہ ٹیشوز جو ہیں ان کو اسی مقام تک ہم سمپل آرگنز کہتے ہیں۔ یہ سمپل آرگنز جو ہیں، یہ مفرد اعضاء جو ہیں، جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہ کمپاؤنڈ آرگنز کو بلڈ اپ کرتے ہیں، اور کمپاؤنڈ آرگن سے آپ کا سارا جسم بنتا ہے۔ غور سے سنیے کہ 4 قسم کے خلیات آپ کے جسم کو بناتے ہیں۔ ان چاروں خلیات کے کام مختلف ہیں، ان چاروں خلیات کے جسم مختلف ہیں، شکلیں مختلف ہیں، اور ان کی جسمانی ساخت کی بنیادی ترکیب مختلف ہے۔ تو اب آپ کا اگلا سوال اس کا جواب آیا چاہتا ہے، غور کریں کہ جب آپ کے جسم کی بنیاد میں 4 قسم کی اینٹیں شامل ہیں، اور ان چاروں کا رنگ، ان کی ساخت، ان کا کام، ان کا بیسک سٹرکچر سارے کے سارے مختلف ہیں، ایک دوسرے سے نہیں ملتے، تو اب لامحالہ ہمارے سامنے جو بات کھل کے آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان چاروں خلیات میں سے اب ہر ایک کو اس کی بنیادی ضرورت بھی ضروری ہے۔ جب ان کا کام مختلف ہے، سٹرکچر مختلف ہے، شکلیں مختلف ہیں، اب لامحالہ ہمارے سامنے یہ بات کھل کے آ جاتی ہے کہ ان چاروں خلیات میں سے ہر اس کی ضرورت کے مطابق غذا بھی مختلف چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب 4 قسم کی خلیات ہیں تو اس انسان کو مجموعی طور پہ اپنے جسم کو چلانے کے لیے، جسم کی ضروریات کے لحاظ سے اب اس کو 4 قسم کی غذاؤں کی ضرورت ہے۔ اس کو 4 قسم کی غذاؤں کی ضرورت ہے۔ کوئی غذا تو ایسی ہے جو اس کے نرو سیل کو بلڈ اپ کرتی ہے، تعمیر کرتی ہے، اس کے لیے بنیادی ضرورت مہیا کرتی ہے۔ کوئی ایسی غذا ہو جو اس کے مسکولر سیل کو ڈیولپ کرے، تعمیر کرے۔ کوئی ایسی غذا ہو جو اس کے ایپیتھیلل سیل کو تعمیر کرے۔ کوئی ایسی غذا ہو جو اس کے کنیکٹیو سیل کو بلڈ اپ کرے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بحیثیت مجموعی اگر ہم غذا حاصل کریں تو اس غذا میں 4 خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اعصابی خلیات کی ضروریات کو پورا کرے یا نرو سیلز کی ضروریات کو پورا کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسل سیلز کی ضروریات کو پورا کرے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ ایپیتھیلل سیلز کی ضروریات کو پورا کرے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ کنیکٹیو سیلز کی ضروریات کو پورا کرے۔ تو اب اسی بات کے اندر ہمارا دوسرے سوال کا جواب ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے۔ تو دوستو، عزیز ناظرین، ہمیں وہ کھانا ہے جو ہمارے جسم کے بنیادی ذرات کی ضرورت ہے، جو ہمارے جسم کے بنیادی ذرات کی بھوک کو مٹا سکے، جو ہمارے جسم کے بنیادی اجزاء یا بنیادی خلیات کے جسمانی ٹوٹ پھوٹ کو دوبارہ سے مرمت کر سکے، اور جو ہمارے بنیادی خلیات کی ضرورت، انرجی کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ تو اب یاد رکھیں کہ آپ کی غذا جو ہے، جو آپ کھائیں گے، وہ 4 قسموں کی ہوگی۔ اس میں کچھ ضرورت آپ کے اعصابی خلیات کی ہوگی، آپ کے نرو سیلز کی ہوگی، کچھ ضرورت آپ کے مسل سیلز کی ہوگی،
کچھ اس کا حصہ آپ کے ایپیتھیلیل سیل سے ریلیٹڈ ہوگا اور کچھ حصہ آپ کے کنیکٹیو سیل سے ریلیٹڈ ہوگا۔ تو اب اگر ہم مکس اپ غذا کھائیں گے، ملی جلی غذا کھائیں گے، تو ہمارا جسم ہیلدی رہے گا، آپ کے جسم کے تمام خلیات کو اس کی ضرورت کے مطابق اس کی غذائی ضروریات ملتی رہیں گی اور جسم گرو اپ کرتا رہے گا۔ یعنی کہ آپ کا دوسرا سوال کہ آپ کو کیا کھانا ہے، تو آپ کو وہ کھانا ہے جو آپ کے خلیات کی ضرورت ہے۔ آپ کے خلیات 4 قسم کے ہیں، چاروں قسم کے خلیات کے کام علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کے اسٹرکچر علیحدہ ہیں، ان کی ساختیں علیحدہ ہیں، ان کی شکلیں علیحدہ ہیں، ان کا کام علیحدہ ہے اور ان کی غذائی ضروریات علیحدہ ہیں۔ تو آپ کو آپ کی غذا میں جب آپ کھائیں گے تو اس میں 4 بنیادی ضروریات کا ہونا ضروری ہے، آپ کے مسل سیلز کی غذا، آپ کے نرو سیلز کی غذا، آپ کے ایپیتھیلیل سیلز کی غذا اور آپ کے کنیکٹیو سیلز کی غذا۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے تیسرے سوال کی طرف کہ آپ کو کب کھانا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ماہرین جو ہیں وہ بتاتے ہیں، ایک انتہائی قابل طبیب مجدد طب کے نام سے ہم انہیں جانتے ہیں، حکیم دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ پاکستان کے شہر ملتان میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ایک سسٹم آف میڈیسن کی بنیاد رکھی جسے سمپل آرگن تھیوری یا قانون مفرد اعضاء کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کو مجدد طب کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ اس صدی میں اگر طب زندہ ہے تو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہی زندہ ہے۔ صابر صاحب اپنی کتاب ہے ان کی علاج بالغذا میں یہ لکھتے ہیں کہ انسان کا جو سوال ہے کہ اسے کب کھانا ہے، تو اس کا جواب ہے روزہ۔ اس کا جواب ہے روزہ۔ کیا مطلب؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ روزوں کا رکھا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سال بھر کی اس کی غذائی بے اعتدالیوں کو اعتدال پہ لایا جا سکے۔ تو سوال یہ ہے کہ اسے کب کھانا ہے، تو اسے اس وقت کھانا ہے جب اس کی بھوک بالکل ویسی ہو جیسے افطاری کے وقت ہوتی ہے۔ یعنی کہ افطاری، اب ذرا تصور کریں کہ افطاری کا وقت ہے اور کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کا جسم تپ رہا ہے، بالکل گرم ہو جاتا ہے اور بالکل آپ یوں سمجھیں کہ ایک قسم کے تصوراتی جوش میں ہوتے ہیں کہ مجھے مل جائے تو میں کچھ کھاؤں۔ تو یاد رکھیں کہ کھانے کا وقت یہ وقت ہے، آپ کو تب کھانا ہے جب آپ کو وہ بھوک لگے جو بھوک افطاری کے وقت ہوتی ہے۔ اب کئی ایک سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر ویسی بھوک لگے ہی نہ تو پھر کھائے ہی نہ، نہیں کھانا چاہیے؟ جی بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اگر بلکہ حضرت صابر فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسی بھوک نہیں لگی جیسی کہ روزہ کھولنے کے وقت لگنی چاہیے، تو آپ کو ایک ٹائم کا کھانا مس کر دینا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے۔ امید ہے کہ اگلے وقت تک آپ کو ویسی بھوک بیدار ہو جائے گی، لیکن اگر پھر بھی بیدار نہیں ہوتی تو پھر آپ کو اگلے ٹائم کو بھی سکپ کر دینا چاہیے، اگلے ٹائم کو بھی مس کر دینا چاہیے، آپ کو کچھ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو جو ہے کمزوری محسوس ہو رہی ہے یا آپ کو بھوک کی، آپ کو طلب تو ہے غذا کی لیکن اتنی بھوک ابھی بحال نہیں ہوئی، تو آپ پھلوں کے رس لے سکتے ہیں، آپ کوئی مشروب لے سکتے ہیں، دودھ لے سکتے ہیں تھوڑا سا، آپ شہد کا شربت لے سکتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی سخت چیز نہیں کھانی چاہیے۔ بہرحال آپ اپنا ایک نقطہ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کو تب کھانا ہے جب آپ کی بھوک اس قدر ہو جس طرح افطاری کے وقت ہوتی ہے۔
اب یہاں پہ کچھ مسائل آ جائیں گے کہ یار ہم تو بار بار کھانے کے عادی ہیں، ہم تو بے بھوک کھانے کے عادی ہیں، ہم تو اتنا برداشت نہیں کر سکتے، ہماری تو عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، ہم تو مر جائیں گے، ہم تو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر اس کے بعد اگلے درجات کا تعین ہوتا ہے۔ ماہرین فرماتے ہیں کہ انسان جب ایک چیز کھاتا ہے تو اس کا کھانے سے لے کے اس کے اعضاء کا حصہ بننے تک اس کو تقریباً کوئی 12-14 گھنٹے لگتے ہیں، اور وہی دورانیہ ہے جو روزے کا دورانیہ ہے۔ اس میں اس کو سب سے پہلے جانا ہوتا ہے غذا کو آپ کے معدے میں، اور معدے میں اس کو کم و بیش 4 سے 5 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ چھوٹی انتڑیوں میں چلی جاتی ہے، یعنی ڈیوڈینم میں چلی جاتی ہے، وہاں پہ اس کو کم از کم 3 گھنٹے 4 گھنٹے ریکوائر ہوتے ہیں جذب ہونے کے لیے، ہضم ہونے کے لیے۔ اس کے بعد پھر یہ بڑی آنتوں میں چلی جاتی ہے، کولن اور ریکٹم وغیرہ میں، تو وہاں پہ بھی اس کو کوئی 5-6 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں، 4-5 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں، جو اس کو مطلب غذا سے ضروری اجزاء کو حاصل کر سکیں اور غذا آپ کے لیے جزء بدن بن سکے۔ تو اب سوال پھر وہیں پہ ہے کہ ہم تو زیادہ وقت نہیں گزار سکتے، تو پھر آپ یاد رکھیں کہ آپ کے لیے کم از کم وقت وہ ہے کہ ایک غذا جب آپ کھائیں تو وہ غذا آپ کے معدے کا وقت گزار کے آپ کی انتڑیوں میں اتر جائے، یعنی کہ کم از کم آپ کی ایک غذا سے دوسری غذا کے درمیان جو وقفہ ہے وہ 4 سے 5 گھنٹے کا ہونا ضروری ہے۔ 4 سے 5 گھنٹے کیوں؟ کیونکہ آپ کے معدے میں ایک غذا کو اتنا وقت چاہیے ہوتا ہے وہاں پہ گرائنڈ ہونے کے لیے، وہاں پہ اس کے ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے گزرنے کے لیے۔ اب یہی وہ مقام ہے جہاں سے بیماریوں کی ابتدا ہوتی ہے کہ جب ہم وقت کا خیال نہیں رکھتے، جب ہم بے ضرورت کھانے کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم نے کھانا کھایا، ہم باہر نکلے، بازار میں گئے، بازار میں خوشبو آ رہی ہے کسی بہترین کھانے کی، تو ہم وہیں پہ بیٹھ گئے اور دوبارہ سے کھانا شروع کر دیا۔ اگلے چوک میں گئے تو ہمیں کچھ نئی خوشبو دیکھنے کو مل گئی، کوئی چیز نئی دیکھنے کو مل گئی، ہم نے اس کو بھی لے کے کھانا شروع کر دیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ایک کھانا کھاتے ہیں تو طبیعت مدبرہ بدن اس کو ہضم کرنا شروع کر دیتی ہے، ہضم کرتے کرتے وہ اس کو جب آپ آگے جاتے ہیں تو آپ کو کسی نئی چیز کا احساس ہوتا ہے، آپ اس کو جب کھاتے ہیں تو آپ کی طبیعت جو ہے وہ پہلے والی غذا کو چھوڑ کے اس کی طرف سے توجہ ہٹا کے پہلی بعد میں کھائی ہوئی چیز کی طرف کر دیتی ہے، یعنی اب اس کی یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ یہ پہلے اس کو ہضم کرے، اس کو توڑ پھوڑ کے عمل سے گزارے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی پہلے سے کھائی ہوئی غذا ہے وہ وہیں پہ پڑی پڑی فاسد ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس میں ردی پن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہی عمل بار بار دہراتے ہیں اور کھائی جانے والی چیزیں پیچیدہ سالمات پہ مشتمل ہوتی ہیں تو پھر آپ کا ڈائجیشن سسٹم دن بدن خراب ہوتا جاتا ہے اور آپ کی یہی کھائی ہوئی غذا آپ کو بیمار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اب آپ کے تیسرے سوال کا جواب بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ آپ کو کب کھانا ہے۔ آپ کو اس وقت کھانا ہے جب آپ کی بھوک یا آپ کے ایک کھائے سے دوسرے کھائے کا دورانیہ کم از کم 5 سے 6 گھنٹے گزر چکا ہو۔ اس سے پہلے اگر آپ کو فرض کریں بھوک ستاتی ہے تو اس کو بیماری میں تصور کریں، اور اس کے لیے پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گرم پانی استعمال کریں، آپ شہد کا شربت استعمال کریں، یا اگر آپ ڈائبٹک ہیں تو آپ نمکین پانی استعمال کریں، نمک ملا پانی استعمال کریں۔ یعنی یاد رکھیں کہ آپ کو تب کھانا ہے جب ایک کھانے کے بعد آپ کا دورانیہ، آپ کا وقت 5-6 گھنٹے گزر جائے، یا تب کھانا ہے اگر آپ اس عمل پہ عمل پیرا ہوں گے، اس طریقے پہ عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی صحت بہتر سے بہترین رہے گی کہ آپ کو روزے کی بھوک کو حاصل کرنا ہے، اس بھوک کو حاصل کرنا ہے جو روزہ کھولنے کے وقت ہوتی ہے۔
تو اس کے بعد آپ کو کھانا ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کا جسم تندرست رہے گا، آپ کا جسم صحت مند رہے گا، اور آپ کے جسم کی تمام ضروریات بدل ما یتحلل، آپ کی استعمال شدہ انرجی بہترین انداز میں بحال ہوتی رہے گی اور آپ بہت کم بیمار ہوں گے۔ آپ کا چوتھا سوال تھا کہ آپ کو کتنا کھانا ہے، آپ کو کتنا کھانا ہے۔ بہت اہم سوال ہے، غور کریں کہ آپ کو، دیکھیں انسان کی ایک ضرورت ہوتی ہے۔ اب انسان کی اگر ضرورت کو ہم تقسیم کریں تو اس کو ہم دو طریقوں سے کر سکتے ہیں کہ ایک ہے اس کا احساس اور دوسری ہے اس کی ضرورت۔ احساس میں اس کی عادت آ جاتی ہے، اس کی جو ہے وہ طلب آ جاتی ہے، اس کی وہ فطری لالچی طلب آ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ انسان کی جو لالچ کی بھوک ہے وہ کبھی نہیں مرتی۔ اس کا بس چلے تو یہ ساری دنیا کی چیزیں سمیٹ کے اپنے دامن میں ان کو جمع کر لے، اس کا بس چلے تو سارے جہان کی مچھلیاں اکٹھی کر کے کھا جائے، سارے جہان کے پھل، آم، خربوزہ، تربوز، کیلا، سیب سارے اکٹھے کر کے ایک ہی وقت میں کھا جائے۔ یہ ہر ایک کا حصہ کھا جائے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کھاتا ہے۔ لیکن ایک ہے اس کی جسم کی ضرورت کہ اس کو کتنا کھانا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کی غذا کے، آپ کے کھانے کے یا آپ کے معدے کے 3 حصے ہونے چاہیے۔ اس میں ایک حصہ یہ ہے کہ آپ کو، ایک حصہ آپ کی غذا کے لیے، آپ کے کھانے کے لیے، ایک حصہ آپ کی ہوا کے لیے، اور ایک حصہ آپ کے پانی کے لیے۔ یعنی ایک حصہ پانی، ایک حصہ غذا اور ایک حصہ سانس کے لیے۔ تو اتنا کھائیں کہ جس سے، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کو ابھی تھوڑی بھوک باقی ہوتی تھی تو وہ آپ ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ میرے خیال میں یہ ایک بہترین پیمانہ ہے کہ آپ کو کتنا کھانا ہے۔ بہرحال ہر انسان کی غذا کا معیار مختلف ہو سکتا ہے، ہر ایک انسان کا غذائی پیمانہ مختلف ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ، اس کی عمر 50 سال ہے، اس کی غذائی ضروریات مختلف ہیں۔ ایک بندہ ہے وہ سارا دن مزدوری کرتا ہے، اس کی غذائی ضروریات مختلف ہیں۔ ایک بندہ ہے وہ سارا دن آفس جاب کرتا ہے، اس کی غذائی ضروریات مختلف ہیں۔ ایک 4 دن کا بچہ ہے، اس کی غذائی ضروریات مختلف ہیں۔ تو بہرحال آپ کو اتنا کھانا ہے کہ جتنے سے آپ کی کھانے کے بعد، سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد آپ کے جسم میں بوجھل پن نہ ہوئے، آپ کا جسم پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو، آپ کے جسم میں پہلے سے زیادہ آسانیاں میسر آئیں، اور آپ کی رنگت شوق سے شوق تر ہوتی جائے، آپ اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر ہوتا ہوا پائیں، اور اپنی ضروریات کو بہترین سے بہتر انداز میں حاصل ہوتا ہوا پائیں، اور خوش اخلاق ہوتا ہوا پائیں، خوبصورت ہوتا ہوا پائیں۔ تو اتنا آپ کو کھانا ہے۔ امید ہے کہ آج کا آپ کو ہمارا سلسلہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا سلسلہ آپ کی صحت میں، آپ کی غذا کی باتیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوں گی۔ تو اس میں آج ہم نے 4 باتوں کو جاننے کی کوشش کی کہ سب سے پہلے کہ ہمیں کیوں کھانا ہے، اس کے بعد ہمیں کیا کھانا ہے، پھر ہمیں کتنا کھانا ہے، اور ہمیں کب کھانا ہے۔ یہ 4 باتیں ہم نے آج کے سلسلے میں سیکھی۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے دوسرے نمبر پہ جو ہمارا سوال تھا، اس میں ہم نے جسم کے بنیادی خلیات اور بنیادی خلیات کو ریکوائر 4 قسم کی غذا کے متعلق ہم نے ابتدائی معلومات حاصل کی۔ تو انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہم 4 خلیات کی غذاؤں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگلے سلسلے میں ہم انشاءاللہ آپ کے اعصابی خلیات کی غذاؤں کے متعلق ایک سلسلہ کریں گے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے
کہ آپ کے دماغ اور اعصاب کے سیلز کو کس قسم کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، کس قسم کی غذا آپ کے نیورون سیلز کو ڈیولپ کرتی ہے اور آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو بیدار کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سلسلہ ہوگا ہمارا، جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے مسل سیلز کو یا مسکولر ٹیشو کو یا مسکولر آرگنز کو کس قسم کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے اگلے سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ایپیتھیلیل سیلز کو کس قسم کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم چوتھے سلسلے میں بتائیں گے کہ آپ کو آپ کے کنیکٹیو سیلز کو کس قسم کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارے سلسلوں کے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ یہ 5 سلسلے جو یہاں سے نشر ہو رہے ہیں، سب سے پہلا سلسلہ کہ آپ کو آپ کی غذا کی بنیادی باتیں، اس کے بعد آپ کی غذا کی 4 اقسام، اور ان 4-5 سلسلوں کو اگر آپ غور سے سن لیں گے، سمجھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک چھٹا سلسلہ ہم کریں گے جس میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ 4 غذائیں استعمال کیسے کرنی ہیں اور کتنی مقدار میں کرنی ہیں، ان کا ویکلی مینول کیا ہوگا۔ تو جب آپ یہ 6 سلسلے ہمارے بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ یاد رکھیں، کنفرم کر لیں، خوش ہو جائیں کہ انشاءاللہ آپ اپنی بقیہ زندگی زیادہ سے زیادہ تندرستی کی حالت میں گزاریں گے، بہت کم بیمار ہوں گے، اور بہت کم آپ کے عزیز و اقربا بیمار ہوں گے اگر آپ ہمارے سلسلوں کو سنتے ہیں، غور کرتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے ہیں۔ تو آج کے سلسلے سے میں اجازت چاہوں گا، آپ کا اپنا حکیم مدثر چٹھا، آپ کا چینل ہے فطرت چینل، اور میں 2 باتیں آج ابتدائی سلسلہ ہے تو اس میں آپ سے کرتا چلوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ چینل کسی تجارتی مقصد کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہم نے امت مسلمہ اللہ عز و جل کی دکھی مخلوق کی خدمت کے لیے یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، یہ چینل ہم نے شروع کیا ہے۔ تو اس میں خدا نخواستہ ہمارا کوئی ایسا ذہن نہیں ہے کہ ہم اس پہ کوئی ارننگ کریں یا ہمارا کوئی مطلب وہ مشہوری کا سلسلہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال وہ باتیں ساری جو عام طور پہ مختلف لوگ دہراتے ہیں کہ جی سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں وغیرہ وغیرہ، تو ایسی باتیں ہم نہیں کیا کریں گے۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے یہ بات کھول کے رکھ دوں کہ حدیث پاک ہے، مومن وہ ہے جو وہ خود پسند کرے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے۔ آپ کا چینل ہے فطرت چینل، اور فطرت چینل پہ ہم آپ کے لیے 3 طرح کے سلسلے نشر کیا کریں گے۔ پہلی قسم کا سلسلہ ہے اس کو ہم نے نام دیا ہے آپ کی صحت، دوسری قسم کا سلسلہ ہے خاص باتیں، اور تیسرا سلسلہ ہے طب فطرت۔ آپ کی صحت میں ہم اسی طرح جس طرح آج ہم نے ایک ٹاپک ڈسکس کیا، اسی طرح ہم مختلف ٹاپکس لے کے آتے رہیں گے، ٹیبل ٹاک بھی ہوگی، جنرل ڈسکشن بھی ہوگی، اور مختلف ماہرین بھی اس سلسلے میں آپ کے ساتھ ہوتے رہیں گے۔ تو ہم انشاءاللہ اس میں آپ کو انشاءاللہ وہ باتیں آپ کی صحت کے متعلق بتاتے رہیں گے کہ جن کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تندرست اور بہترین صحت مند زندگی گزار سکیں گے۔ اس کے بعد اگلا سلسلہ ہے ہمارا خاص باتیں۔ تو خاص باتیں جو ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ سلسلہ ہوگا روحانی صحت کے لیے۔ آپ کی صحت کا سلسلہ جو ہے یہ ہے آپ کی جسمانی صحت کے لیے، اور خاص باتیں جو ہیں یہ ہوگا روحانی صحت کے لیے۔ اس میں ہم وہ راز کی باتیں کیا کریں گے، وہ خاص باتیں کیا کریں گے کہ جن کا خاص لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، اور ہمارے نزدیک خاص لوگ وہ ہیں جو اپنا سوچتے ہیں، اپنا سمجھتے ہیں، اپنی دنیا بسا کے اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ تیسرا سلسلہ ہے طب فطرت سلسلہ، اور طب فطرت یہ خالص سلسلہ ہے طب کے طالب علموں کے لیے۔ اس سلسلے میں ہم طبی لیکچرز کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم بنیادوں سے مختلف ضروریات طب بیان کریں گے۔ یہ سلسلے طب کے طالب علموں کے لیے بہترین سلسلے ہوں گے۔ انشاءاللہ اس میں آپ کو بہترین
تدریسی لیکچرز ملیں گے، وہ باتیں سیکھنے کو ملیں گی جو سالہ سال ایک عام طالب علم سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ تو آپ کا چینل فطرت چینل پہ پہلا سلسلہ آپ کی صحت، دوسرا سلسلہ خاص باتیں، تیسرا سلسلہ طب فطرت، اور میں آپ کا معالج، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ حکیم مدثر چٹھا انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو اس لیے اس کو لائک کر دیجیے گا تاکہ ہمیں خوشی ملے۔ اگر آپ کو ہمارے سلسلے پسند آئیں تو پھر آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ اپنے دوسرے بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے دوستوں کو اس چینل کے متعلق ضرور بتائیں۔ ٹیکسٹ میسیج کر سکتے ہیں، آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ فیس بک پہ، میسنجر پہ اطلاع دے سکتے ہیں، آپ اس چینل کو شیئر کر کے، ہمارے سلسلوں کو شیئر کر کے اس کو اطلاع دے سکتے ہیں۔ اور یہ اس لیے کہ اگر سلسلے آپ کو پسند ہیں تو پھر اپنے دوسروں کو بھی بتائیے تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اس کے بعد ایک چیز جو ضروری ہے وہ اس لیے ہے کہ ہمارے سلسلے نشر ہوں اور آپ کو بر وقت مل جائیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو چاہیے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سلسلہ نشر ہونے کے بعد اس کی آپ کو اطلاع بھی مل جائے، تو اس کے لیے بیل کے آئیکن کو بھی دبا لیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو آپ کی ضرورت کے لیے اطلاع مل گئی، آپ کا سلسلہ آپ کو پہلے مل گیا، اگلا جو سلسلہ ہے وہ آپ نے اس کو پسند کیا، ہمیں خوشی حاصل ہوئی، ہمیں پتہ چلا کہ آپ ہمیں پسند کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اس کو شیئر کیا تو وہ آپ کے بھائی کی خیرخواہی ہو گئی، اس کو پتہ چل گیا کہ میارے سلسلے صرف فطرت چینل پہ ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ میں آپ کا اپنا حکیم مدثر چٹھا، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اور یاد رکھیں کہ جو ہمارے سلسلے ہوں گے یہ سیریل وائز ہی نشر ہوں گے، اور ان میں ان کو گریڈ وائز کر دیا جائے گا۔ ان کی فہرست بھی ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہمارے سلسلے جو ہیں، ہمارے طب فطرت کے سلسلے وہ علیحدہ سیریل کے ساتھ نشر ہوں گے، آپ کے خاص باتوں کے سلسلے علیحدہ سیریل کے ساتھ نشر ہوں گے، اور آپ کی صحت کے سلسلے جو ہیں وہ علیحدہ سیریل کے ساتھ نشر ہوں گے، تاکہ آپ کو ان کو ڈھونڈنے میں آسانی رہے۔ آپ کا اپنا حکیم مدثر چٹھا آج اور اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔